بالکل آخری منزل میں ہے جلسہ. صدر اعلی وقار اور ڈاکٹر نور صاحب اظہار خیال کریں گے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے اگر کوئی صاحب مختصراً کچھ اس موقع پر کچھ تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو اجازت ہے، ورنہ پھر میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. ہاں نہیں، میں نے یہ لبرٹی لی کہ کوئی صاحب چاہیں تو بہرحال. ہاں تو چلیے اب ڈاکٹر نور امروی صاحب کو نہ سنا جائے تو بالکل یہ تو ایسا ہوگا کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے اس کی بات نہ سنی جائے. ڈاکٹر نور امروی صاحب پر بہت باتیں ہوئی، بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں. بہرحال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، تو بڑی تشنگی رہے گی اگر ڈاکٹر نور امروی صاحب اپنے خیالات کا اظہار اس موقع پر نہیں کریں گے. تشریف لائیں. السلام علیکم. آپ روئے شعر و ادب عالی مرتبہ صدر محترم ڈاکٹر اختر الواسع صاحب، علم و ادب کی بستیوں میں انتہائی معتبر اور مستند جناب شیخ الرسول صاحب، بہجت زنجانی صاحب کا اصل میں تعارف جس حوالے سے کیا گیا وہ تو اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. غالباً ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر باپ کی تلوار کا خواہش مند ہے تو اس جیسے بازو بھی پیدا کر. ہر چند کے ایسے خانوادے سے تعلق ہے، لیکن یہ بذات خود جو اپنے اندر ان کی جو علم کی روشنی ہے، حکمت کی اور دانش مندی کی، وہ میں نے دیکھا ہے. بہت بڑے مفکر ہیں، دانشور ہیں، 35 سال سے سعودی عرب میں ہیں، محبت میں یہاں تشریف لائے تو آج ان کی آمد سے گویا کہ یہ محفل جو ہے تو نورانی ہوئی. قلم کی عظمتوں کا محافظ گلزار دہلوی صاحب اور آبروئے شہر جناب ڈاکٹر فاروق صاحب، آپ تشریف لے آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے، قتیل نے کہا تھا کہ جو ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. آپ ان حضرات میں ہیں. علم و ادب کے سفیر یورپ کے اندر اسد مفتی صاحب، اور شعر و ادب کی بستیوں کو سرسبز و شاداب رکھنے والی شخصیت معین شاداب صاحب. میرے دوست، بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق، ملک زادہ جاوید صاحب اور فاروق ارغ علی صاحب، تو ماشاءاللہ آپ تو اس شہر کی جان ہیں اور آن ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب اور دیگر حضرات کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ اس شہر بے مثال میں ایک مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص بے مثال ہے، ہر شخص لاجواب. میں فرداً سب کے نام نہیں لے سکتا تو شاید اسی میں آ جائے. بات سچی یہ ہے، صدر محترم کی اجازت سے، بقول شاعر کہ حرف بے تحریک تھا میرا وجود، حرف بے تحریک تھا میرا وجود، یک بیک آراب پیدا ہو گئے، اور تو نے جب چاہا تو اے مختار کل خود بخود اسباب پیدا ہو گئے. آپ جب تک آپ حضرات جو کچھ فرما رہے تھے، میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا تھا اور مجھے بے ساختہ یاد آیا غالباً اکبر الہ آبادی کا وہ واقعہ ہے کہ بیٹے لندن گئے، جب وہاں سے تشریف لائے، جب گئے تھے تو شیروانی میں تھے، جب آئے تو سوٹ بوٹ میں تھے. تو شیروانی کی تصویر ان کے سامنے رکھی اور نیچے ایک مصرع لکھا تھا کہ تکلف برطرت اس سے تیری تصویر اچھی ہے. آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ مجھ سے میری تصویر اچھی ہے. آپ لوگ جس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی بڑی عنایت، بڑی محبت، میں دعا کروں گا خدا کرے میں اس میں کہیں نظر آ جاؤں اور ایسا اللہ مجھے ایسا کرتے. یہ آپ لوگوں کی اصل میں جب محبت سے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے کہ جب آپ کسی کو دور سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو چھوٹا نظر آئے تو یا تو دور سے دیکھ رہے ہیں، غرور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسا بھی ہے کہ جب مجھ جیسا ذرہ زر نظر آئے تو اسے آپ محبت کے نور سے دیکھتے ہیں. یہ اصل میں فیضان ہے ان بزرگوں کا. اور یقین کیجئے مجھے آ کر اتنی بے انتہا مسرت ہوتی ہے. بالخصوص میں ان محفلوں کو ترستا ہوں. ٹو بی ویری فرینک، میں کسی منافقت سے کام نہیں لے رہا. ابھی بھی اس سفر میں تقریباً 4 دعوت نامے میرے یہاں بڑے بڑے مشاعروں کے وغیرہ تھے، لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں. اس کا ایک ریزن یہ ہے، ایک تو بہت کم علم شخص، جو سچی بات ہے. پتہ نہیں معین شاداب صاحب نے مجھے کارڈیالوجسٹ بنا دیا، میں وہ کا ڈاکٹر نہیں ہوں. تو ایک تو وہ کم علم شخص، انتہائی بے مایا، بس آپ لوگوں کی محبت کے اور اس کی نظر کا فیضان ہے. دوسرے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں آؤں اپنے وطن کے اندر،
یہ شور شرابے، یہ ہلے گلے جو مشاعرے آج کل ہوتے ہیں اس کا معیار آپ کے سامنے ہے. اس سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے. آپ چند لوگ یہاں پر ان لوگوں کی ان کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے تو یہ اصل میں ہمارا اصل سرمایہ ہے. آج میں اس سرزمین پہ جہاں پر پہنچا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان بزرگوں کا فیضان اور اس کو ٹوٹا پھوٹا مطالعہ. گلزار دہلوی صاحب نے جو گفتگو فرمائی میں بڑے ایمان اور یقین سے کہہ سکتا ہوں. میں اس سرزمین پہ رہتا ہوں، مغربی ہواؤں کے اندر مشرقی چراغ روشن کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم پوری امریکہ بھی بیچ کر اگر چاہیں کہ ایسی گفتگو مل جائے تو یقین کیجئے کوئی ایسی شخصیت وہاں پر نہیں ہے. تو یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ وہ روشنی ہے کہ جس کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. یہاں میں اپنے دوستوں سے بھی یہی خواہش ظاہر کروں گا. عموماً ان مواقع پہ آدمی بڑے اس سے منافقانہ رویے سے کام لیتا ہے کہ صاحب آپ جتنے ہیں میرے لیے کوانٹٹی بہت ہے. کوالٹی پر میں یقین رکھتا ہوں، کوانٹٹی پر نہیں رکھتا، کوانٹٹی پر. لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں بخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میرا مسئلہ واقعی ایسا ہے. میں نے ہمیشہ معیار کو اولیت دی ہے. مقدار تاریخ، اردو ادب کی تاریخ بڑی شفاف ہے. یہاں صرف وہ زندہ رہ جاتا ہے جو ہے، جو نہیں ہے تو انسان مر جائے. اردو ادب کی تاریخ اسے نہیں مانتی. میں تو یہ تصور کر رہا تھا کہ یہاں پر 10-12 لوگ ہوں گے تو ان سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہزار ہاں پہ بھاری ہیں. اس لیے کہ گفتگو یہ حضرات، یہ قیمتی لوگ، یہ ان مجموعوں کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہاں پر نہیں ملتے، یہ میسر آ جاتے ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہیں. میں ہندوستان کا سال میں 2-3 مرتبہ چکر لگا لیتا ہوں. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے میاں کیا ایمسٹی بنوا لی ہے؟ تو چکر یہ، میں جب ہندوستان سے میں نے ہجرت کی تقریباً 18 سال مجھے ہو رہے ہیں. میں بھی ایک خواب لے کر گیا تھا پیسے کمانے کا، لیکن صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ خدمت خلق کا، اردو کا، ادب کا، محبت کا کوئی ایسا چراغ روشن کروں کہ جس سے صرف اپنی ذات سے ہٹ کر کوئی ایسا میں کام کر جاؤں، کچھ ایسا دیا جلا جاؤں کہ جس سے دوسرے فیض حاصل کریں. اور میں الحمدللہ اس مقصد میں کامیاب ہوں. اقبال عظیم نے کہا تھا، میں سال میں بیٹھا رہتا ہوں اور کبھی اچانک میں کہتا ہوں 2-3 مہینے کے بعد بچوں سے کہ میں جا رہا ہوں، بغیر کسی ریزن کے اپنا کاروبار چھوڑ کے آ جاتا ہوں. اقبال عظیم نے کہا تھا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو دعا کیجیے گا اللہ مجھے اتنا توانا رکھے کہ میں اردو ادب کی خدمت کرتا رہوں. گاندھی جی کا مجھے وہ یاد آ رہا ہے فلسفہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جس روم میں بیٹھا ہوں اس کے تمام دریچے دروازے کھول دیے جائیں اور ہوا آئے، لیکن وہ ہوا اتنی تیز نہ ہو کہ جس سے میرے پیر اکھڑ جائیں. تو دعا کیجیے گا میرے لیے کہ یہ ہوا اتنی تیز نہ ہو. آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے وہاں پر بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو وہاں پر کلچر ہے، جو تہذیب ہے، کہ ہماری آنے والی نسلیں اس میں بھٹک نہ جائیں. بلکہ اب تو میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا، بات گرچہ ادب کی محفل کی ہے، کہ یہاں پر بھی ہمیں بہت ضرورت ہے. جس ہوا کے اندر ہماری جنریشن سفر طے کر رہی ہے بہت خطرناک ہے. اس میں جب تک آپ اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنی زبان کا ان کے ہاتھ میں چراغ نہ دیں گے تو وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. بھلے آپ کتنی بھی انہیں جگمگاہٹ میں لے جائیں، جب تک یہ لاٹھی نہ دیں گے تو آپ وہ حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو علم و ادب کا یہ چراغ یہ چلتا رہے، یہی میری دعا ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن بہت جذباتی اس لیے ہوں کہ آج جو وقت آپ حضرات نے عطا فرمایا، میں چاہتا تھا سب کا شکریہ ادا کروں فرداً، لیکن مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ کافی وقت ہو چکا ہے. تو اگر اجازت دیں تو چند شعر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اور اگر کسی کا خاص کر بالخصوص میں تہہ دل سے ممنون و متشکر ہوں ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ شعر جو ہے شاید اس سے زیادہ بہتر کہیں نظر نہیں آتا کہ کیا ہے وہ، کہ بڑا شعر، اچھا شعر، وہ بڑا معروف ہو، چلیں یاد آئے گا بتا دوں گا. لیکن اس میں ان کی شخصیت نظر آتی ہے رضا حیدر صاحب کی کہ اتنا مخلص. اردو ادب کے ساتھ یہاں پر جو اکیڈمیاں بن رہی ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی واقف ہوں گے. یہ چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ واقعی قابل عظمت ہیں. شفر رسول صاحب ہیں اور ڈاکٹر رضا حیدر صاحب ہیں، بذات خود ایک بڑی علمی شخصیت، لیکن اس کے علاوہ بہت ہی عز و انکساری کا مجموعہ، بہت بڑا انسان. اس کے لیے میں ایسے دعوت ناموں کو اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتا ہوں. میں بہت مشکور ہوں آپ کا.
ڈاکٹر رضا حیدر صاحب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج میں یہاں حاضر ہوں. چند شعر بس میں پیش کر دیتا ہوں کہ آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، پلکوں کا احسان اٹھانا پڑتا ہے. آنسو کو جب باہر آنا پڑتا ہے، پلکوں کا احسان اٹھانا پڑتا ہے، اور وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے. وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے، ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اور چند شعر. آنسو کو وصل میں ساری عمر گنوانی پڑتی ہے، ہجر میں غم کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ہجر میں غم کا بس چند شعر سیدھا سیدھا دوسرے غزلوں سے پیش کر دیتا ہوں کہ پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے، پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے، حسن جذبات نگاروں کے لیے ہوتا ہے. حسن جذبات ایسا نگاروں کے لیے ہوتا ہے، اور درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے. درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے، یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے. یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے، درد احساس کے ماروں کے لیے ہوتا ہے، یہ منافع تو خساروں کے لیے ہوتا ہے. اور خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے. خاک بنتی ہے غریبوں کا مقدر آخر، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے، سنگ مرمر تو مزاروں کے لیے ہوتا ہے. اور ایک غزل کے چند شعر یہ کہ عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے، عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے، اشک بہہ جائیں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، اشک بہہ جائیں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے. دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے، ایک دو روز تو یہ برف جمی رہتی ہے. میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے پایا، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدم ہی رہتی ہے، جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدم ہی رہتی ہے. اور ایک یہ غزل کے ایک دو شعر کسی نے پڑھے تھے، یہ میری پسندیدہ ہے، اس کے بھی دو چار شعر سن لیجیے گا کہ عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا، عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا، تمہارے ہاتھ کی شمشیر سے نہیں آیا، تمہارے ہاتھ کی شمشیر سے نہیں آیا. اور میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا، میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا، کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا، کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا. اور جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا. جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور، وہ لطف باپ کی جاگیر سے نہیں آیا. یہ اہل علم کا چونکہ یہاں پر یہ سنگم ہے تو چاہتا ہوں میں جو اکثر نہیں سناتا مشاعروں کے اندر چند شعر اس کے سنا دوں. اس سے پہلے یہ سن لیجیے گا کہ محبت پھول جیسی ہے، وفا گلدان جیسی ہے، محبت پھول جیسی ہے، وفا گلدان جیسی ہے، تمہارے پیار کی خوشبو تو ہندوستان جیسی ہے، تمہارے پیار کی خوشبو تو ہندوستان جیسی ہے. وہ نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے. نگینے تیرے زیور کے، نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں، مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے. اور حویلی میں کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، حویلی میں
کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے۔ حویلی میں کئی بھائی بہن آباد رہتے ہیں، دلوں میں اجنبیت حشر کے میدان جیسی ہے، اور تمہاری یاد کو دل کے نہا خانے میں رکھا ہے، تمہاری یاد کو دل کے نہا خانے میں رکھا ہے، تمہاری یاد گویا دولت ایمان جیسی ہے، تمہاری یاد گویا دولت ایمان جیسی ہے۔ اور ان غزل کے چند شعر کے چھلک پڑتے ہیں، وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں، چھلک پڑتے ہیں، وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں، کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا، کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا، یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں، یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں۔ میری مسجد میں آ جاؤ، میرے مندر میں آ جاؤ، میری مسجد میں آ جاؤ، میرے مندر میں آ جاؤ، یہ نعرے باعث تقریب کاری ہو بھی سکتے ہیں، یہ نعرے باعث تقریب کاری ہو بھی سکتے ہیں۔ بس یہ آخری غزل کے چند شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ پہلے وہ آسمان دیکھتا ہے، پہلے وہ آسمان دیکھتا ہے، جب پرندہ اڑان دیکھتا ہے، جب پرندہ اڑان دیکھتا ہے، تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن عشق کب خاندان دیکھتا ہے، عشق تم تو اعلیٰ نسب کی ہو لیکن عشق کب خاندان دیکھتا ہے، اور لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، کون منہ میں زبان دیکھتا ہے، لوگ تو ہم زبان ڈھونڈتے ہیں، کون منہ میں زبان دیکھتا ہے، اور لوگ لفظوں کو تولتے ہیں بہت، لوگ لفظوں کو تولتے ہیں بہت، نور حسن بیان دیکھتا ہے، لوگ حسن بیان دیکھتا ہے۔ آخری دو شعر و میری شناخت ہے کہ سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں، دنیا میں قلم کم ہیں قلم کار بہت ہیں، دنیا میں قلم کم ہیں قلم کار بہت ہیں، اور اب جذبہ معیار شہادت ہے کہاں وہ، اب جذبہ معیار شہادت ہے کہاں وہ، عباس نہیں ملتے علمدار بہت ہیں، عباس نہیں ملتے علمدار بہت ہیں، ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور، ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور، مخلص ہو گر احباب تو دو چار بہت ہیں۔